بلوچستان میں دہشت گرد تنظیموں کے خاتمے کے لیے انتظامی فوجی آپریشن کا فیصلہ، نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی نے منظوری دے دی، نیکٹو کو دوبارہ فعال کرنے پر اتفاق، انٹیلیجنس شیئرنگ اور خطرات کی تشخیص کے مراکز قائم ہوں گے، صوبائی ایپکس کمیٹیوں کی زیر نگرانی ضلعی رابطہ کمیٹیاں بنیں گی، اجلاس کا اعلامیہ جاری، غیر قانونی اسپیکٹرم اور جرائم کے گڑھ چوڑ کے خلاف مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے، تقریب کاری اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کثیر الجہتی کاوشوں پر بھی اتفاق۔ اجلاس میں وزیراعظم نے سیاسی اتفاق رائے اور مثبت قومی بیانیے کے فروغ پر زور دیا، کہا مشن عزم استحکام کی کامیابی کے لیے سیاسی استحکام انتہائی اہم ہے، وفاق اور صوبوں کی اولین ترجیح دہشت گردی کی افریت کا سر کچلنا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عوام کی حفاظت اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ ہمارے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس کا سر کو کچل دیں، اس کے بعد اٹس اباؤٹ اکانومی، اس کے بعد اٹس اباؤٹ پروڈکشن، امپلائمنٹ اینڈ پراسپیرٹی۔ نمبر 1 از دہشت گردی کا خاتمہ، نمبر 2 دہشت گردی کا خاتمہ، نمبر 3 دہشت گردی کا خاتمہ۔ میرے اور آرمی چیف کے پاس دہشت گردی کو کچلنے کے سوا کوئی آپشن نہیں، ہمارا پہلا، دوسرا اور آخری آپشن دہشت گردی کا خاتمہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایپکس کمیٹی اجلاس میں خطاب، کہا نواز شریف دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، اب دوبارہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، اس ناسور کو ختم نہ کیا تو سب کوششیں صفر ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم کا قیام امن کے لیے جوانوں اور افسروں کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے مزید کہا معیشت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے، معاشی ترقی کے لیے صوبوں کا تعاون اور آرمی چیف کی کاوش قابل ستائش ہیں، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ دھرنے اور لانگ مارچ کریں یا ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، ادب سے درخواست ہے بیٹھ کر سوچیں اور فیصلہ کریں۔ جو کوئی بھی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا اور ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایپکس کمیٹی اجلاس میں خطاب، کہا گورننس میں موجود خامیوں کو ازالہ اور روزانہ کی بنیاد پر شہیدوں کی قربانی دے کر پورا کر رہے ہیں۔ آئین ہم سب پر مقدم ہے، آئین ہی ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے، سب نے مل کر دہشت گردی کے ناسور سے لڑنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دے دی۔ اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی چیئرمین سے تفصیلی ملاقات، ایپکس کمیٹی اجلاس اور احتجاج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق بانی نے کہا مذاکرات صرف ان سے کیے جائیں جن کے پاس پاور ہے، مذاکرات کے لیے مطالبات پیش کیے جائیں گے، مطالبات تسلیم ہونے تک احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ علیمہ خان بولیں بانی نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی اجازت دی، بات چیت کے لیے جمعرات تک کا وقت دیا۔ چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی شرط ہے، مینڈیٹ واپس مل گیا تو 24 نومبر کا احتجاج جشن میں تبدیل ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی خیبر پختونخوا ہاؤس میں بیٹھک، 24 نومبر کے احتجاج پر تبادلہ خیال، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے بھی اہم ملاقات۔ علی امین گنڈاپور نے ایپکس کمیٹی میں بانی پی ٹی آئی کی قید اور بے گناہی پر ہلکی پھلکی بات کی، 99% بات صوبے میں دہشت گردی کے حوالے سے کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے 9 مئی کا پل عبور کرنا ہوگا، اگر وہ بضد ہیں کہ 9 مئی کو کچھ نہیں کیا تو پھر حالات نہیں سدھر سکیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بولے کسی کو کسی سیاسی بات کا کوئی سیاسی جواب نہیں ملا۔ ایپکس کمیٹی اجلاس کا 2 ٹوک پیغام تھا کہ سیاسی اور معاشی بحالی کے حوالے سے کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے، شاید پی ٹی آئی کے سمجھدار لوگ بانی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کا 24 نومبر کو قتل اور دہشت گردی کروانے کا پروگرام ہے۔ احتجاج میں پہلے اپنے بچوں کو لائیں، پھر کسی کے بچے کو آگے کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری برس پڑیں، بولیں عام آدمی کے مسائل دہلیز پر حل ہو رہے ہیں، پنجاب کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ علی امین گنڈاپور اسلام آباد آئے تو 12 نہیں 24 قلعے عبور کر کے واپس جائیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے 23 نومبر سے قبل احتجاج کی کال واپس لیے جانے کی پیشگوئی کر دی، کہا جیل سے اطلاع آ جائے گی، لوگ چھٹیاں لیں نہ ہی پیٹرول ضائع کریں۔ تحریک انصاف کے احتجاج کا بندوبست، وزارت داخلہ نے سخت سیکیورٹی انتظامات کا فیصلہ کر لیا۔
کوئی آیا تو سامنا پولیس، ایف سی اور رینجر سے ہوگا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس کے شیل خریدنے کی منظوری۔ 2000 پیرٹ گنز بھی خریدی جائیں گی۔ ذرائع وزارت داخلہ کے مطابق شرپسند عناصر کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی بھی ہوگی۔ شرپسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اسناد اور داخلے منسوخ کرنے پر فیصلے پر غور۔ شرپسند افراد کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلاک ہو سکتی ہے۔ پنجاب پولیس نے بھی تیاریاں مکمل کر لیں۔ پنجاب بھر میں 10,700 کی نفری سٹینڈ بائی۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ مجبوری میں بیٹھی ہے۔ اتحاد کر کے ووٹوں کی قربانی دی مگر اتحادیوں نے سبق نہیں سیکھا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا شکوہ، بولے بلاول بھٹو نے حکومت سے وعدے نہ نبھانے پر اظہار ناراضگی کیا۔ یہ معاملات اب ہائی لیول پر چلے گئے، آگے کا لاہے عمل CEC میں طے ہوگا۔ گورنر پنجاب نے پرامن احتجاج ہر جماعت کا سیاسی حق قرار دیا۔ کراچی کے علاقے کارساز میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 92 نیوز کے کرائم رپورٹر ندیم احمد زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل، حالت خطرے سے باہر ہے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ IG سندھ غلام نبی میمن کا DIG ایسٹ اور DIG CTD سے رابطہ، ملزموں کی جلد شناخت ممکن بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا 92 نیوز کے کرائم رپورٹر پر فائرنگ کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا۔ ایڈیشنل IG کراچی سے رپورٹ بھی طلب۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کی واقعے کی مذمت، ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری یقینی بنانے کی ہدایت۔ PFUJ سمیت صحافتی تنظیموں کی مذمت۔ صدر PFUJ JM جمالی اور سیکرٹری جنرل رانا عظیم نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا۔ عدم گرفتاری پر احتجاج کا اعلان۔ فواد چودھری کی بھی 92 نیوز کے رپورٹر ندیم احمد پر حملے کی مذمت، سندھ حکومت سے حملے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ۔ اسموگ کی شدت میں کمی، لاہور اور ملتان میں بھی تعلیمی ادارے آج سے کھلنے کا اعلان۔ صوبہ بھر میں بچوں کا تعلیمی عمل جاری رہے گا۔ طلبہ، اساتذہ اور عملے کے لیے ماسک لازمی قرار۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار بھی تبدیل ہو گئے۔ فوڈ آؤٹ لیٹس رات 10 بجے تک کھلے رہے۔ ادھر پنجاب بھر میں انسداد اسموگ کارروائیاں جاری، مزید 17 بھٹے مسمار، درجنوں گاڑیوں کا چالان، متعدد کو بند کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی نائب وزیر داخلہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور سرمایہ کاری منصوبوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا پاکستان میں $2.8 ارب کی سعودی سرمایہ کاری پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے کہا، نائب وزیر داخلہ کا دورہ حساس شعبوں میں تعاون کے حوالے سے فریقین کو قریب لانے میں مدد دے گا۔ پاکستانی عوام ولی عہد محمد بن سلمان کے پرتپاک استقبال کے منتظر ہیں۔ ادھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان میں تعینات امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا شاندار آغاز، پاکستان کے تیار کردہ دفاعی ساز و سامان توجہ کا مرکز بن گئے۔ جنگی ہیلی کاپٹر، ڈرونز، بحری جہاز آبدوز نمائش کا حصہ، میزائل سسٹم، سائبر ڈیفنس ٹولز، ریڈارز اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی نمائش میں پیش۔ مقامی کمپنیوں کی جانب سے نئی دفاعی مصنوعات متعارف کرائی گئیں۔ چین، ترکیہ سمیت 55 ممالک کے 550 سے زائد نمائش کنندگان شریک۔ ایران، اٹلی اور برطانیہ کی بھی پہلی بار نمائش میں شرکت۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ چیئرمین ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صدارت کریں گے۔ اہم قومی اور دینی معاملات پر غور کیا جائے گا۔ دور جدید کے ذرائع ابلاغ کی حدود اور قیود پر بحث ہوگی۔ یوکرین نے روس پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی میزائل برسا دیے۔ حملے میں آرمی ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ برانسک کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ روس کا 6 میں سے 5 میزائل مار گرانے کا دعویٰ۔ فوجی تنصیبات میں معمولی آگ لگی جسے بجھا دیا گیا۔ اسرائیلی فورسز کی لبنان میں دہشت گردی جاری، وسطی بیروت پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید، 24 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فورسز غزہ میں نسل کشی سے بھی باز نہ آئیں۔
پناہ گزین کیمپوں پر حملے میں 48 فلسطینی شہید، 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں قائم مسجد کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق قصبے جبل المقابر میں مسجد 20 سال قبل بنائی گئی تھی۔ حماس کا مذاکراتی وفد دوحہ میں موجود نہیں، قطر کی حکومت کا اعلامیہ۔ ترجمان وزارت خارجہ ماجد الانصاری کے مطابق حماس کے مذاکراتی ٹیم میں شامل رہنا دوحہ میں نہیں ہے، لیکن ان کے سیاسی دفتر کو مستقل طور پر بند کرنے کا فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا۔ برازیل میں صدر کو قتل کرنے کی سازش کے شبے میں 5 افراد گرفتار۔ خبر ایجنسی کے مطابق گرفتار افراد میں 4 فوجی اور 1 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ گرفتار افراد پر 2022 میں منتخب صدر اور نائب صدر کو قتل کرنے کی سازش کا الزام تھا۔ بھارتی موسیقار AR رحمان کی اہلیہ کا شادی کے 29 سال بعد شوہر سے علیحدگی کا اعلان۔ سائرہ کے وکیل نے جوڑے میں علیحدگی کی خبر شیئر کی، کہا دونوں کے درمیان ناقابل حل اختلافات طلاق کی وجہ بنے۔ سائرہ کے لیے علیحدگی کا فیصلہ بہت مشکل اور اذیت کا باعث رہا۔ AR رحمان اور سائرہ بانو کی شادی 1995 میں ہوئی، دونوں کے 3 بچے ہیں۔ بھارتی بورڈ اور میڈیا پروپیگنڈے سے باز نہ آیا۔ ICC کی جانب سے PCB کو ہائبرڈ ماڈل کے لیے راضی کرنے کا نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ کے مطابق ICC کے پاکستان کرکٹ بورڈ سے بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں۔ ICC PCB کو قائل کرنے میں لگا ہے کہ ہائبرڈ ماڈل اچھا آپشن ہے۔ بھارت چیمپئنز ٹرافی میں اپنے میچ UAE میں کھیلنا چاہتا ہے۔ چیئرمین PCB ہائبرڈ ماڈل سے صاف انکار کر چکے۔ ادھر بھارتی سرکار نے بلائنڈ T20 ٹیم کو پاکستان میں شیڈول ورلڈ کپ کے لیے NOC جاری نہ کیا۔ بھارتی بلائنڈ کرکٹ ایسوسی ایشن نے ایونٹ سے دستبردار ہونے کی تصدیق کر دی۔ میگا ایونٹ 23 نومبر سے پاکستان میں شروع ہوگا۔ اور انقلاب، جدت اور شخصی آزادی کے علم بردار شاعر فیض احمد فیض کی برسی۔ فیض نے ترقی پسند سوچ اور نظریات کو شاعری کا رنگ دیا، انسان پر انسان کے جبر کی رودات سنائی، ہمیشہ مظلوم کی آواز بنے۔ دنیا سے کوچ کر جانے کے 40 برس بعد بھی ان کی شاعری ہر خاص و عام میں مقبول ہے۔